پی ٹی آئی سابق ارکان اسمبلی کا ضمنی الیکشن کے لیے پارٹی سے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ، ضمنی اور عام انتخابات کے دوہرے اخراجات ناقابل برداشت قرار دے دیے، انتخابی اخراجات امیدوار خود برداشت کریں، پارٹی قیادت کا دو ٹوک جواب۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 ایم این ایز کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ ریاض فتیانہ سمیت 43 ارکان اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اسپیکر کا 22 اور الیکشن کمیشن کا 25 جنوری کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست، الیکشن کمیشن اور گورنر کے پرنسپل سیکرٹری کو نوٹس جاری۔ پیپلز پارٹی کی شہلا رضا نے کراچی کے حلقے این اے 242 اور پی ٹی آئی کے علی زیدی نے این اے 144 پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ دونوں کے درمیان نوک جھونک بھی ہوئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے قرارداد پیش کریں گے۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت میں قرارداد منظور ہوگی۔ اسلام آباد میں مقامی حکومت ایکٹ میں ترمیم کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 8000 تک پہنچ گئی۔ عالمی ادارہ صحت کو اموات 20000 تک پہنچنے کے خدشات۔ 6000 کے قریب عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا زلزلہ متاثرین کے لیے $100 ملین امداد کا اعلان۔ امدادی کاموں کی وجہ سے وزیر اعظم کا ترکیہ کا دورہ مؤخر، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان سے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے خصوصی امدادی کھیپ روانہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے میں خیمے اور کمبل سمیت دیگر اشیاء دمشق بھیج دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا۔ متاثرین کو 75,000 روپے کی پہلی قسط جاری ہو گئی۔ 21 لاکھ کچے پکے گھر سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں پراسرار بیماری سے جاں بحق افراد کے معاملے پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ 18 متوفین کے ورثاء کی بدیت میں 10 مقدمات درج کر لیے گئے۔ فیکٹری مالکان کے خلاف درج مقدمات میں قتل خطا، غفلت و لاپرواہی سے جانی نقصان کی دفعات شامل۔ اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر $3.28 سستا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر 273 روپے تک پہنچ گئی۔